سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ فرمایا کہ کسی دن میں عمل کرنا اللہ کو ان 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہیں ہے۔ کسی بھی دن میں نیک عمل کرنا، اعمال صالحہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ کون سے 10 دن؟ عشرہ ذوالحجہ، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یعنی بقرعید کے مہینے کے ابتدائی 10 دن جو ذوالحجہ کے 10 دن کہلاتے ہیں۔ فرمایا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو اس قدر زیادہ محبوب ہے کہ کسی مہینے میں عمل کرنا اس مہینے کے مقابلے میں اتنا محبوب نہیں ہے۔ عرض کی قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر نیکی ہے، یا ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں عمل کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، فرمائے ان ایام میں عمل کرنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ثواب رکھتا ہے۔ الا مگر رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، مگر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلے، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلے اور واپس نہ اپنی جان لائے نہ اپنا مال لائے، وہ تو شہید ہو گیا نا۔ تو شہید کا مقام و مرتبہ اور درجہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ اس شہید کے علاوہ فرمایا کسی بھی شخص کا کوئی بھی عمل سال کے کسی بھی مہینے میں کر لے، ان 10 دنوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس سے آپ رمضان المبارک کو نکال لیجئے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کی انفرادیت ایسی ہے کہ وہ بغیر بولے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ذہن میں بات آتی ہے نا کہ ماہ رمضان کی نیکی، اس لیے کہ وہاں نیکیوں کا درجہ تو بہت بلند ہو جاتا ہے، نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اور یہاں کہا گیا کہ پورے سال کے دنوں میں سے کسی بھی دن میں کوئی نیک عمل کرے
تو ان عشرۂ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر ثواب نہیں پائے گا۔ تو کسی کے دماغ میں، کسی کے دل میں خیال آئے کہ ماہ رمضان المبارک کے مقابلے میں بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بالکل اس سے الگ ہے۔ یعنی ماہ رمضان کی تو ایک انفرادی حیثیت ہے نا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ کل مخلوقات میں اللہ کے خلیل کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں میں سب سے بلند و بالا ہے، تو اس سے آپ خود بخود ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیں گے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کے خلیل ہیں تو ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں۔ تو ایسے ہی ماہ رمضان المبارک ہے کہ اس کا مرتبہ، اس کا مقام و مرتبہ تو ایک الگ بالکل مسلم حیثیت ہے، تو اس کو نکال لیجئے۔ اس کے علاوہ سال میں کوئی بھی مہینہ آ جائے، کوئی بھی دن آ جائے، ان دنوں میں کیے جانے والا عمل ایک طرف ہے، اور عشرۂ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل کرنا ایک طرف ہے، رب کو انتہائی زیادہ محبوب ہے۔ تو اب ان دنوں میں عمل کیا کریں؟ تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کچھ بزرگان دین کے بھی اعمال ہیں جو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ سب سے دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کوئی دن ایسے نہیں جن دنوں میں عمل کرنا عشرۂ ذی الحجہ کے عمل کرنے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہو۔ پھر فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان 10 دنوں میں کسی ایک رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ 10 دن کتنے فضیلت والے ہیں۔ اصل میں ہم نے تو یہ الفاظ کئی مقامات پر اور کئی بار کہے ہیں کہ ہم تو بے ڈھنگے ہو گئے، ہم تو بے ترتیب لوگ ہو گئے، ہماری نگاہوں میں ایام اور مہینوں کی فضیلت و افضلیت اور توقیر کیا ہوگی؟ ہم تو انسانوں کی توقیر نہیں کرتے۔ ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بڑوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، عالم کا مقام کیا ہے، ہم ان مقامات سے تو بالکل بے خبر ہو گئے، غافل ہو گئے۔ ہماری نظروں میں تمام انسان برابر، اور چونکہ ہم نے انسانیت کے درجے بھلا دیے، تو جب انسان برابر ہو گئے تو دن بھی برابر ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان میں درجہ بندی رکھی ہے، ویسے ہی دنوں میں، ایام میں، مہینوں میں بھی درجہ بندی ہے۔ تو اپنی زندگی کو ڈگر پہ لائیے، اور بے ترتیب زندگی کو ترتیب میں لائیے، اور جن جن لوگوں کی توقیر ہے، جو چیزیں یا جو احباب صاحب توقیر ہیں، ان کی توقیر کیجیے۔ جب آپ عزت کریں گے تو آپ کو بھی بدلے میں عزت دی جائے گی۔ تو یہ ایام اور دنوں کی طرح نہیں ہیں، ان ایام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا، یہ دن اللہ کی بارگاہ میں انتہائی محبوب اور مقبول دن ہیں، کہ ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں تمام دنوں سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ تو اب ان دنوں میں عمل کیا کریں؟ تو عمل تو رسول اللہ نے بیان کر دیے، فرمائے ان دنوں میں روزہ رکھو، اس لیے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے کسی ایک دن میں روزہ رکھنا ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں میں راتوں میں سے کسی ایک رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ اس سے آپ عرفہ کو نکال دیجئے، اس لیے کہ عرفہ کے لیے الگ سے فضیلت موجود ہے، 9 ذی الحجہ،
جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو اسے بھی ہم بیان کریں گے۔ تو ان ایام میں، ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ راتوں میں قیام کرنا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے پوری رات، یا اللہ توفیق دے تو چند رکعتیں نماز ضرور پڑھ لیجئے ذوالحجہ کی توقیر کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما دے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ 2 باتیں، اور تیسری بات جو ہمارے اکابرین امت کی جانب سے عمل ہے، جس کو حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے بیان کیا، فرمایا کہ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے، بزرگ بھی گزرے، اور محدثین کے امام گزرے ہیں۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کا اپنا کردار تھا، ان کا اپنا طریقہ تھا، جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا بول چال ختم کر دیتے، درس میں نہیں بیٹھتے، درس موقوف کر دیتے، لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا اٹھنا، گفتگو کرنا، حال چال پوچھنا سب موقوف کر دیتے، صرف ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بس یہی کلمہ ہوتا، اور کلمہ طیبہ پڑھتے اور کثرت سے یہ کلمہ پڑھا کرتے۔ جب لوگ کہتے کہ آپ نے بول چال ختم کر دیا، تو فرماتے کہ سال بھر بول چال کرتے ہیں، یہ ایام بول چال کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے ہم کہ آپ بول چالی ختم کر دیں، اس لیے کہ زندگی بھی گزارنا ہے، ہر ایک کی زندگی الگ الگ انداز میں ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو پابند کیجئے اس بات پر کہ جیسے یہ عشرہ ذوالحجہ اب آ گیا، تو اب ہم نے ذکر و اذکار کی کثرت کرنی ہے، اور کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ دن دنیاوی گفتگو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کو یاد کرنے کے لیے اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہیں۔ تو کیسے پاکیزہ لوگ تھے؟ جب ایسے پاکیزہ اعمال کریں گے نا، تو آپ کی زبان بھی پاکیزہ ہو جائے گی، اور آپ کا باطن بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ ہم تو بے ڈھنگے لوگ ہو گئے، ان ایام میں ہم ذکر و اذکار کیا کریں؟ آپ بازاروں کا دورہ کریں، لوگوں سے ملیں، تو ان کی نگاہوں میں ذوالحجہ کی ایسی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے۔ جھوٹ وہ کثرت سے بولتے، گالم گلوچ کثرت سے دیتے، بے حیائی فحش باتیں کثرت سے کی جاتی ہیں۔ جانور لینے اگر منڈی چلے جائیں تو وہاں جتنے بیچنے والے جھوٹ بولتے ہیں، اگر جھوٹ بولنے پر ایک کالا سیاہ بھی پڑے نا، تو جتنے ہیں وہ سب کے سب کالے چہرے والے ہو جائیں، اتنی کثرت سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جانور دینے میں عمر پوری ہوتی نہیں ہے، اور قسمیں کھا کھا کر پوری عمر بتاتے۔ جانور میں عیب ہوتا ہے، چھپا چھپا کر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جانور میں ایسے عیب موجود ہوتے ہیں جس سے قربانی نہ ہو، لیکن اسے عمدہ اور اچھا جانور بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کس قدر جھوٹ اور کس قدر دھوکے کی زندگی ہوتی ہے، وہاں جا کر آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ ایام، اول تو سال کے پورے دنوں میں گندی گفتگو سے، بری باتوں سے، گالم گلوچ سے، فحش باتوں سے بچنا چاہیے، لیکن جب ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا تو اس مہینے میں مزید اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئیں، تیسری اور آخری بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرنے والی، اور فرماتی ہیں عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية من رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره او كما قال۔
حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے جو قربانی کی نیت کر لے تو نیت کے بعد ہی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، تو وہ اپنے جسم سے کوئی بال نہ تراشے، اپنے کھال میں سے کوئی کھال نہ کاٹے۔ اور دوسری روایت میں ہے من رآ ہلال ذی الحجۃ، جو ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحی، اور قربانی کی نیت بھی رکھے، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، تو وہ اپنے جسم میں سے کوئی بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ تراشے۔ تو یہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے جسم کا کوئی بال نہ تراشے، کسی بھی جگہ کے بال صاف نہ کرے، اپنے مونچھوں کو نہ تراشے، داڑھیوں کو نہ تراشے، ناخن نہ کاٹے، بغل کے بال صاف نہ کرے، ناف کے نیچے کے بال صاف نہ کرے، یہ سب صاف کریں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد یہ صاف کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس میں چند باتیں جو غور طلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ داڑھی کے بال یا ناخن وغیرہ چھوڑ دینا یہ مستحب ہے، کہ جیسے ہی چاند نظر آئے اور کوئی قربانی کی نیت رکھتا ہے تو وہ ناخن نہ کاٹے، مونچھیں نہ تراشے، داڑھی رکھی ہے تو داڑھی کے بال نہ تراشے، بغل کے بال اور منہ زیر ناف نہ تراشے، یہ مستحب ہیں۔ ایسا اگر وہ نہ کرے گا، اگر یہی عمل کرے گا تو مزید ثواب پائے گا، لیکن یہ مستحب اس وقت ہے جب 40 دن سے کے اندر اندر یہ سارے کام آ جائیں۔ مثلا اگر آپ نے 30 دنوں تک بال صاف نہیں کیے ہیں، ناخن نہیں کاٹے، ناف کے نیچے کے بال آپ نے 30 دنوں تک صاف نہیں کیے، تو اب مزید 10 دنوں تک آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو 40 دن ہو جائیں گے، بلکہ 41واں دن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے 31 دنوں تک نہیں کیے تو اگر آپ بقرعید کے دن بال صاف کریں گے تو 41واں دن لگ جائے گا نا، تو ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، پھر حرام ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال صاف کیے ہوئے 40 دن سے کم وقت ہوں، اس لیے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخن تراش لینا، اپنے بالوں کو صاف کر لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ حرام کے قریب ہے، پھر بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ رزق کی تنگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ 40 دن کے بعد 40 دن کے اندر اندر بندہ اپنے آپ کو صاف نہ کرے۔ تو ہم تو بے ڈنگے لوگ ہو گئے نا، ہم تو فقط اپنا ظاہر دیکھتے ہیں، باطن نہیں دیکھتے، جبکہ ہم نے علماء کرام اور اکابرین امت کو دیکھا کہ جیسے وہ اپنے آپ کو ظاہر کو صاف رکھتے تھے، باطن کو بھی صاف رکھتے تھے۔ جیسے ان کی ٹوپی اجلی ہوتی تھی ویسے ان کے ازار بند بھی اجلے ہوتے تھے، ویسے ان کی بنیانیں بھی اجلی ہوتی تھی، بالکل صاف ستھری ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اگر نہیں دیکھ رہے تو آپ یہ ساری چیزیں گندی رکھیں، اپنے آپ کو اندر سے گندا رکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مصروف ہیں اپنے آپ کو صاف رکھیے، یہ نظافت دین اسلام کا حصہ ہے اور یہ ہمیں پیغام بھی دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا غور کریں نا کہ اگر یہ بال بڑے رہ گئے، بہت بڑے ہوئے، اسی حالت میں خدا نخواستہ موت واقع ہو گئی تو انہی گندگیوں کے ساتھ ہی آپ کو دفن کر دیا جائے گا نا۔ میت کو صاف کرنے کی یہ ضرورت نہیں، اجازت بھی نہیں ہے کہ میت کی مونچھیں تراش لی جائیں یا اس کے ناخن کاٹ لیے جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا ہے ویسے ہی اسے دفن کیا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ اسی انداز میں، اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو کتنا برا ہوتا ہے، وہاں تو برا لگے گا، لیکن جو آپ کو نہلا رہا ہے اسے کتنی گھن آئے گی، کتنا برا لگے گا، یہ تصور کریں۔ تو
یہ تصور کریں گے نا تو پھر اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے خود ہی داعیہ بنے گا، خود ہی آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں گے۔ تو یہ جو بیان کیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو 40 دن کے اندر اندر صاف کر لیا ہے۔ اگر صاف نہیں کیے کہ 31 دن ہو گئے ابھی صاف نہیں کیے ہوئے، تو اب مزید 10 دنوں تک آپ اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے تو 41واں دن آ جائے گا، پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ اس وجہ سے کہا گیا اگر ایسا ہے تو پھر چاند نظر آئے یا نہ نظر آئے، ذوالحجہ کا کوئی بھی دن ہو، آپ ضرور اپنے آپ کو صاف کر لیجئے۔ آپ پر تو واجب ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف کریں۔ اس کا خاص خیال رکھیے، بعض اوقات لوگ اپنے مستحبات کو دیکھتے ہیں اور واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف کریں یا آپ پر واجب ہے اور آپ مستحب کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ لیکن اگر ایسا کریں گے تو ثواب پائیں گے، بشرطے کہ آپ نے 40 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو صاف کر لیا ہوگا۔ ایک حدیث ہے اور دوسری حدیث ہے، اب وہ حدیث تو نہیں پڑھتے ورنہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بقرعید میں قربانی کی فضیلت بیان فرمائی، تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے، ایک بکری ہے جو کسی دوسرے کی ہے، کیا میں اسی کو قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا وہ تو دوسرے کی بکری ہے، کیوں قربانی کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر تو مجھے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جیسے ہی چاند نظر آئے تم اپنے ناخن اور بالوں کو چھوڑ دو، اور جب عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ قربانی کریں تم اپنے ناخن تراش لو، انہیں قربانی کا ثواب ملے گا، تمہیں بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو اب یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ پہلی حدیث میں ہے کہ وَإِذَا رَأَى الْهِلَالَ وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، کہ جب چاند نظر آئے اور کوئی قربانی کرنا چاہے تو یہ عمل کرے۔ اب اس میں ہے کہ کوئی قربانی نہ کر سکے اس کے لیے بھی یہ عمل بیان کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی قربانی کر رہا ہے یہ عمل کرے گا مزید ثواب پائے گا، اور اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا وہ یہ عمل کرے گا تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ کہا گیا یہ غریبوں کی قربانی ہے، تو جو لوگ بڑے بڑے جانور کاٹ رہے ہیں انہیں جتنا ثواب ملتا ہے، آپ نماز عید پڑھنے کے بعد ناخن تراشیں گے تو اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تو وقت نہیں ہے کہ ہم وجہ بیان کریں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کے وجوہات بھی بیان کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ ایسا کیوں ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے ناخن نہ کاٹو اور اپنے بال نہ تراشو، ایسا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اور کئی وجوہات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی کوشش کریں کہ اگر گناہوں میں ملوث تھے اپنے آپ کو سدھار لیجئے، اور اگر پہلے سے نیک اور پرہیزگار تھے مزید اور نیکی اور پرہیزگاری کی طرف آ جائیے، اور چاند نظر آتے ہی اگر پہلے فحش گوئی کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے تو وہ چھوڑ دیجئے، اور اگر اللہ کی رحمت سے پہلے ہی چھوڑے ہوئے تھے تو پہلے ذکر و اذکار کرتے تھے تو اب مزید زیادہ ذکر و اذکار کیجئے، اس لیے کہ یہ ذکر و اذکار کے ایام ہیں۔ یہ ذکر و اذکار، جیسے کہ ثابت البنانی رضی اللہ عنہ بالکل خاموش رہا کرتے تھے، سوائے ذکر و اذکار کے کوئی دنیاوی گفتگو کرتے ہی نہیں۔ جب لوگ پوچھتے تو فرماتے یہ ایام ذکر و اذکار کے ہیں، ذکر و اذکار کیجئے اور روزوں کا اہتمام کیجئے اور راتوں میں قیام کیجئے، یہ ان ایام کی عبادات ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بیان ہم نے کیا کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ جسے قربانی کی نیت ہے وہ اپنے بال نہ تراشے، اپنے ناخن نہ تراشے، بال نہ صاف کرے، جیسے ہی قربانی کرے تو قربانی کے بعد ہی یہ عمل کرے، اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے وہ بھی اپنے بال نہ تراش، جیسے ہی چاند نظر آئے اپنے ناخن چھوڑ دے، بالوں کو چھوڑ دے، اور نماز عید کے بعد اپنے ناخن اور بال صاف کرے گا تو جو ثواب قربانی کرنے والوں کو ملے گا وہی ثواب اسے بھی دیا جائے گا۔ تو یہ چاند نظر آنے سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا تاکہ جو یہ عمل کرنا چاہیں
کر لیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 40 دن کے اندر اندر اس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا ہو، ورنہ کوئی بھی دن ہو اس کے اوپر تو واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ